صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا سيدي ومولاي علي بن أبي طالب صلى الله عليه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ابن أبي طالب صلوات الله على مقولة مطلوبة. صلى الله سبحانه بذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على ذکر مبارک مولا متقیان علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت مقبولہ اور مقبولہ ہے. اس ضمن میں آپ حضرات نے آیت مودت کو سماعت فرمایا. ارشاد العزت ہے کہہ دیا رسول اللہ کہ میں از رسالت میں کچھ نہیں چاہتا سوا اس کے کہ اہل بیت رسالت علیہ السلام سے محبت کی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سامر الائمہ سزائے غریب علیہ السلام نے اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے مزید 12 آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا کہ یہ آیت اس طرح سے بھی ثابت ہے آل محمد علیہ السلام کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ جن آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے ان میں 12 سے زیادہ آیتوں کی آپ نے تلاوت فرمائی اور سر فہرست یہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قربہ عام قربہ نہیں مراد ہو سکتے قرابتدار عام قرابتدار مراد نہیں ہو سکتے. ایسے قرابتدار جن میں کوئی کثافت نہیں ہو جن میں رزق کا گزر نہ ہو بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ رحمان نے کچھ لوگوں کے لیے رزق کو جمع کر دیا. تو وہ اور ہیں جن کے لیے رزق کو جمع کر دیا ہے رحمان نے. کچھ ایسے ہیں جن کو رزق سے بالکل دور رکھا اور یہ نمایاں فرق ہے اتنا ہم کے مرتبہ جب یہ ملائین ظلم کر چکے مولانا متقیان علیہ السلام کے مقبوضہ زمینوں پر ظاہری طور پر قبضہ جما چکے تو مولا پہنچے اطمینان حجت کے لیے اور نام لیا اس نے. بتا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شہزادی صلوات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصور صلوات اللہ تو کیا کرے گا؟ اس معلوم نے کہا کہ وہ حد شرعی جاری کرے گا. تو مولا نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور دلیل میں آپ نے آیت تطہیر کی طرف سمجھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جو شخص بھی یہ تصور باطل رکھے معاذ اللہ شہزادی سے قصور ہو سکتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے کہ وہ آیت قرآن مجید کا انکار کر رہا ہے آیت تطہیر کا انکار کر رہا ہے. جو ایک آیت کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہے. چاہے متعدد آیتیں قرآن مجید اور یہ دین الہی کی مختلف اہم ترین باتیں تو جو ایک چیز کا انکار کر رہا ہے وہ کافر ہو گیا. شہزادی کے حق کا انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ انسان کافر بنے. کوئی ہو استثناء کسی کا نہیں ہے.
بے شک اور اس سلسلے میں متعدد واقعات گزرے جو عام حیثیت سے یاد نہیں کیے جاتے. ان میں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام ان کو ان بزرگوں نے گھر ہی میں رہنے کو مجبور کر دیا. گھر جل گیا اور کوئی مولا کی بات سننے کو تیار نہیں. ایسے ماحول میں خدا کی لعنت پر کیا عالم ہوگا جس گھر کے پاس آ کے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے السلام علیکم یا اہل بیت. ہر نماز سے پہلے پہلے آ کے در دولت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہزادی کی, اس کے بعد مسجد آئے ہر نماز سے پہلے. تو اس گھر کی ایک گت بنائی ان لوگوں نے خدا کی لعنت. تو مولا گھر ہی پر رہتے اور ایک فتویٰ کسی کام کے لیے نکلے تو ادھر سے وہ غصب کنندہ حق آل محمد سواد اعظم کا رہنما اعظم اول سامنے سے آئے. سلام ہوا اور اس کے بعد مولا نے اسے پوچھا کیا تو بدیر کے موقع پہ حاضر نہیں تھا؟ میرے ہاں کا جب اعلان ہوا کیا تو نے سنا نہیں؟ تمہوں نے تو پہلے آ کے یہ کہا تھا بخن لگے جاتا تو پھر اتنی جلدی یہ سب باتیں بھول گیا. تو سر کھلانے لگا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس معلوم نے کہا. سوچیا کتنی عجیب بات ہے. 1,24,000 کے مجمع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, اور اس بات کو جھٹلا بھول گیا مولا. تو آپ نے اچھا بھول گیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد دلا دیں تو پھر یاد آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلانے یاد آ جائے گا. تو چلو. اور یہ کہتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی مسجد ہے عالم اسلام کی پہلی مسجد قباء. خدا ہم سب کو بار بار زیارت سے شرف فرمائے اور زیارت مسجد قباء کو شرف حاصل ہو. آپ پہنچے مسجد قباء عالم اسلام کی پہلی مسجد. تو آپ نے آ کے محراب کی طرف اشارہ کیا. دیکھا محراب میں کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام کیا ابن قحافہ بھول گیا غدیر کا اعلان. اب یہ پریشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد خاک ہوتے ہوئے چند لوگوں نے دیکھا تھا. واقعی یہ سب تو ادھر تھے مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر نائٹ کلب میں چودھری چل رہے اور ادھر تقسیم کے کوئی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ روم نے لکھا چون صحابہ حب دنیا صاحب مصطفیٰ بے کفن انداز چون صحابہ حب دنیا صاحب مصطفیٰ بے کفن انداز. اب جو چیزیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسجد قباء محراب پریشان اور اس کے بعد اس نے گریہ کرنا شروع کیا. بڑی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیجیے. اچھا اگر تم نے اپنی غلطی کو واپس لے لیا تو اچھی بات. اور اس کے فوراً بعد آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے کہ معلوم آگے بڑھا. یہ اسی سلسلے کا ایک اور خبیث سامنے آیا. اس نے جیسے اسے دیکھا کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آ سکتے ہیں؟ ہاں میں نے دیکھا. ہاں آئے انہوں نے یاد دلایا
غدیر کے اعلان کو یاد دلایا، متنبع کی عملے کچھ یاد نہیں ہے تجھے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے بھی یہ باتیں کرنے کے بعد اسے روکا، اور یہ عجیب و غریب طرح کی بات تھی کہ اس ملعون نے جیسے ہی اس کو دیکھا پھر دنیا کی طرف کیا، خدا کے نام پر یہ واقعات گزرتے چلے گئے، اور اس کے تھوڑے ہی دن کے بعد 500 سواروں کو لے کے خالد بن ولید کو فراہم کر کے لوگ لے گئے، اور اس سے ایک وعدہ کیا کیا بہت بڑا کام انجام دینا ہے، کون سا بڑا کام؟ اسے باور کروایا گیا کہ مولا کا قتل کرنا ہے۔ تو یہ سننے کے بعد یہ آپ سے باہر تھا، ملعون ترین فرد دنیا کا خالد بن ولید، اور بہت صحیح صاحب ہوں کہ چلی ہو 13 دن کی کفر کی تائید میں برسوں، مسلمانوں میں ان کا نام سیف اللہ ہے ساقی۔ تو یہ خالد بن ولید ان کے نزدیک سیف اللہ، اب یہ چلا اور 500 سواروں کے ساتھ، اور مسجد میں آنے سے پہلے تیار کیا۔ ادھر نمبر 1 وہ نماز بظاہر مصروف، اور جب سلام کے قریب پہنچا تو نام لے کے آواز دی، خالد جس بات کے لیے حکم دیا گیا تھا وہ مت کر۔ اب لوگوں کو کھلبلی مچ گئی، نماز میں سلام سے پہلے اس نے یہ جملے ادا کی، ان کی نماز کیسی، بخود کیسے۔ جب یہ سنا تو لوگوں نے کھلبلی میں پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس وقت حکم دیا تھا۔ کسے حکم دیا تھا؟ کیا حکم دیا تھا؟ کہا مولا کو قتل کرنے کے لیے۔ تو مولا نے اس کو ہاتھ سے پکڑا اور اتنا سختی کے ساتھ دبایا، قریب تھا کہ ختم ہو جاتا۔ مولا نے پیر اس کے اوپر رکھا، عبداللہ ابن عباس آگے بڑھے، آ کے مولا کے قدموں کو چومنا شروع کیا کہ مولا معاف کر دیجیے۔ یہ نکلے تو اس طرح جان بچائی ان لوگوں نے مختلف صورتوں سے۔ پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں جن پر سے پردہ ہٹانا ضروری ہے، کم از کم یہ باتیں ہم تک پہنچنا ضروری ہے۔ کیا کیا گزر گئی آل محمد علیہ السلام، اور کیسی کیسی مصیبتیں ان لوگوں نے برداشت کی۔ سوچئے 25 برس اس طرح سے گزرے، اور اسی دوران غصب فتح کے بعد آپ سماعت فرما رہے تھے، مولا نے خط لکھا جس کا ایک مشہور جملہ یہ ہے، خدا کی قسم ابن ابو طالب موت سے اتنا زیادہ مانوس ہے جیسے آغوش مادر سے بچے کو انس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تقریباً 5 صفحے کے قریب مولانا نے فرمایا کہ اگر حکم مل جائے تو کیا صورتحال ہوگی، کسی کی پسلی جگہ پہ نہیں رہے گی، ایک طرف سے دوسری طرف، اور سر اتنے گریں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ اور دوسرا بھی آپ سمجھ رہے تھے، اور ایک مقام پر حسنیہ نے مامون کے دور میں اسی بات کو دہرایا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر وصیت رسول علیہ السلام نہ ہوتی تو روئے عرض پر ایک منافق باقی نہ رہتا، کیا ایک منکر ولایت علی علیہ السلام باقی نہ رہتا۔ اور یقیناً ہم ان تمام باتوں کو برداشت کر رہے ہیں صرف مشیت ازلی کی خاطر، اور حق یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے سر اور امام علیہ السلام کے لیے حکیم یہ آیتیں موجود وجن الحم لسان صدق علیہ کے علاوہ اور آیتیں اس میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ان لوگوں کو امام بنایا جو صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور ہدایت کرنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد ائمۃ یہدونا بامرنا لما صبروا، یہ وہ ائمہ ہیں جو ہدایت بھی کرتے ہیں اور صبر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک ہدایت کے ساتھ صبر بھی ان لوگوں نے فرمایا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج آپ تک یہ دین پہنچا، ورنہ شاید پوری دنیا تاریخی میں سے وہ جو محبان خاص آل محمد علیہ السلام ہوئے، انہوں نے جب یہ حالت دیکھی راتوں رات پہنچے مولا کی خدمت میں، اور ان کے نام ملتے ہیں جو لوگ پہنچے مولا
سلمان فارسی ہیں اور ہمارے یاسر ہیں، اسی طرح کچھ لوگ پہنچے اور آج کے کہا مولا ہم سے یہ بات دیکھیں کیا؟ کہا کون ہے مددگار؟ 40 آدمی بھی اگر آ جائیں تو میں اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہوں۔ اب لوگوں نے یقین دلایا، میں نے فرمایا کہ اچھا میں ایک نشانی دیتا ہوں، اور یہ حصہ میں آپ کو تاریخ اول جو ہماری ہے سلیم بن قیس اس کتاب سے بات کر رہا ہوں، جس میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو کل صبح میرے پاس آنا بالوں کو ڈھونڈا کے۔ 40 آدمیوں نے وعدہ کیا، 3 آدمی بھی سوئے میں، یعنی 40 نے یقین دلانے کی کوشش کی تھی وہ بھی نہیں آئے، اور مولا نے ان تمام باتوں پر صبر کیا، یہاں تک کہ خطبہ شخصیہ میں مولا نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اگر نصرت کرنے والوں کی موجودگی کی وجہ سے حجت تمام نہیں ہو گئی ہوتی 3 دوروں کے بعد، تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ تمہاری یہ دنیا، تمہاری یہ خلافت میرے لیے بکری کی ناک کی رطوبت سے زیادہ ہے۔ کیا اہمیت جس میں مولا کو بے دخل کر دیا گیا۔ اور جب وہ نوبت آئی کہ ہجوم ہو گیا 30 سے کے مرنے کے بعد، مدینہ لوگوں سے بھر گیا، ہر ایک آتا تھا مولا رحم کیجیے، مسلمانوں کے حکومت کو سنبھال لیجیے ورنہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو پورے لوگ 3 دن تک کوئی ذمہ دار آدمی بظاہر خلافت کے تخت پر نہیں تھا، 3 دن تک مدینہ میں اتنا کوہرام تھا کہ آپ کی ردا پھٹ گئی، حسنین علیہ السلام کے انگوٹھے کچلے گئے، عجیب شورش تھی امام علیہ السلام کی، اور مولا نے ایسے کیفیت میں دیکھنے کے بعد ملعون اس کی لاش پڑی رہی، پھر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم پوری خلائق آ کے مولا رحم کیجیے، پورا مدینہ پورا عالم اسلام آ کے مولا کے قدموں میں چھپ گیا۔ صلوات محمد آل محمد علیہ السلام کے بعد جن لوگوں نے آپ کے ساتھ حامی بھرنے کی بات کی تھی ان میں طلحہ و زبیر بھی۔ زبیر عبد المطلب علیہ السلام کے فرزند، لیکن جب بیٹے بڑے ہوئے تو انہیں باپ کو منحرف کر دیا اسلام سے۔ قریبی رشتہ آپ سوچیے، زبیر، طلحہ و زبیر، ان لوگوں نے اس کو آمادہ کیا اونٹنی کا، اور لا کے وہ ستم ڈھایا آل محمد علیہ السلام۔ کتنے مصائب گزر گئے آل محمد علیہ السلام، کوئی یہاں تک کہ وہ نوبت بھی آئی کہ شہزادی فریاد کرتی نہیں اور کوئی آپ کو ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اذان امام علیہ السلام جس منظر کو آپ مرثیہ میں سماعت فرما رہے تھے، بڑا دردناک مرثیہ، اور بجا طور پہ آپ کی آواز بلند۔ حقیقت عام یہ ہے کہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے حجت تمام کر دی اپنی موجودگی سے۔ آپ نے اس رجز میں جس میں آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے حق کو واضح کیا، انا علی بن حسین ابن علی نہر بیت اللہ ولا اتانا کو برر میں حتان سنی عظم کو سیف احمد نبی، اور اس کا ضرب و غلام ہاشم العلوی۔ آپ فرماتے ہیں واللہ لا یحکمو فینا برتی، خدا کی قسم ہم میں کوئی بے حیا اولاد زنا حکومت نہیں کر سکتا۔ خدا آگے بڑھے، حملہ کیا، 200 افراد کو ایک ساتھ تحتے کیا۔ اتنے افراد کو قتل کرنے کے بعد اور آگے بڑھتے، ملعون آیا اور اس نے آ کے مولا کے خلاف جنگ کرنا چاہیے، بڑا قوی ہیکل، کئی ہزار بخاری اس میں جاتا تھا۔ حسین مظلوم علیہ السلام کے دل میں بھوک اٹھی، ایک نوجوان بھوکا پیاسا، ہزاروں کی فوج، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس ملعون پر میرے شہزادی کو غالب فرما۔ ادھر آپ نے خیمگاہ کا رخ کیا، ماں کو آواز دی، مادر علی اکبر میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا اس ملعون پر غالب آ جائے۔ بڑا ملعون تھا، بڑا قوی ہیکل تھا، کئی ہزار بخاری تھے، اور
مادر علی اکبر صاحب کہ میں نے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہے. میرے بیٹے کی فتح یابی کے لیے دعا کر رہا ہے. بی بی نے اپنے ہاتھ بلند کیے. بیویوں سے گزارش کی میں بال کھولتی میں دعا آپ سب آمین کہیں. ماں نے دعا یا راجا یوسف یعقوب جب یوسف کو پلٹانے والے یوسف کربلا کو بڑی ماں نے دعا کی تھی کہ اس کا اثر دیکھا. ادھر ماں کے دل سے دعا نکلی, ادھر علی اکبر علیہ السلام پر پیاس کا غلبہ ہوا. فتیاب ہونے کے بعد ایک مرتبہ آپ آئے سلام کرنے کے لیے بابا کی خدمت میں. بابا کیا ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پانی میں حسین بن علی علیہ السلام بڑے سخی ہیں, سخی میں سخی. آگے بیٹے نے بس کوئی اور چیز نہیں مانگی, اتنا کہا بابا کیا تھوڑا سا پانی میرے سے آ سکتا ہے. حسین بن علی صاحب کے دل سے پوچھے نوجوان بیٹا کیا رہا نمایاں انجام دے کیا ہے, کیا جواب دیتے ہو؟ خدا نہ رلائے آپ کو کسی غم میں سوائے نبی حسین. اللہ آپ کی اولادوں کو صحیح و سلامت رکھے, اللہ آپ کی گوشتوں کو آباد رکھے. قیامت گزر گئی مولا, جیسے ہی بیٹے کو اس انداز سے سوال کرتے ہوئے دیکھا قریب بلایا کہ بیٹا آؤ اپنی زبان میرے منہ داخل کرو, شاید کچھ تشنگی میں کمی بات ہے. شہزادے نے آ کے اپنی زبان مولا کے چیخ مار کے پیچھے تھے, بابا آپ کی زبان میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے زمین سے آسمان تک دعا. لعنت اللہ وسیال الذین ظلموا لا الہ الا اللہ